اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 84 نمبر پروگرام ہے، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز اتوار 21 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری اور 26 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو ایک یہ آیت سورہ آل عمران کی 55 نمبر آیت، جس میں سے قادیانی لوگ انی متوفی کا سے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا استدلال کرتے ہیں، اس پہ پہلے بھی کافی بات ہو چکی۔ اب آج کے پروگرام میں مزید اسی آیت پہ بات کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو اہل سنت و جماعت کے بچے ہیں وہ بھی سن لیں، اور آج کے زمانے میں جو قادیانی بچے ہیں وہ بھی سن لیں، غور کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ پہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، انی متوفی کا و رافع کا الیہ، اور پھر و مطہر کا اور فوق الذین، یہ تین وہ یعنی معجزات ہیں، وہ خاص باتیں ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں۔ اب چونکہ یہ آیت نمبر 55 ہے اور قادیانی ترتیب یوں سوچتے ہیں کہ انی متوفی کا پہلے ذکر ہے، لہذا وہ پہلے فوت ہو گئے، پھر بعد میں و رافع کا الیہ، اور پھر بعد میں انہیں آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اور پھر بعد میں ذکر ہے و مطہر کا، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں ذکر ہے فوق الذین۔ تو وہ اس ترتیب پہ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پہلے فوت ہوئے اور پھر بعد میں آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ اس پہ پچھلے پروگراموں میں کافی بات ہو چکی ہے۔ آج آپ یہ غور کریں کہ یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ آیت نمبر 55 ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو موضوع پچھلی آیات سے چلتا آ رہا ہو، اور خصوصاً جو آیت نمبر 45 سے سیدہ مریم کو بشارت دی گئی، اسی سے یہ آیتیں شروع ہوئیں اور پھر چلتے چلتے آگے جا کے آیت نمبر 55 آتی ہے۔ تو آیت نمبر 55 کو سمجھنے کے لیے یہ لازم ہے، ایمانداری کا تقاضا ہے کہ آپ پچھلی آیات بھی پڑھیں، اور بالخصوص آیت نمبر 45 سے خصوصاً شروع کر کے پھر آیت نمبر 55 تک پہنچیں، تو آپ کو یعنی بہتر بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو ترتیب کے لحاظ سے اگر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ انی متوفی کا پہلے ہے اور رافع کا الیہ بعد میں ہے اور و مطہر کا بعد میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، 1 2 3 کے لحاظ سے اگر وہ ترتیب گنتے ہیں، تو اب اسی ترتیب کو آج ہم قرآن پاک کی مزید آیات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں وہ بشارت ہے، وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ دی جا رہی تھی، اس خوشخبری دیتے وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا، قرآن لگ بھگ 600 سال بعد نازل ہوا، ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ اب سب سے پہلا جو ان کا معجزہ بیان کیا گیا، سب سے پہلی جو ان کی خاصیت بیان کی گئی، یبشرو کا لفظ بشارت سے ہے، اور بشارت میں سب سے پہلی جو ان کی خوبی بیان کی گئی ان کے بیٹے کی، یعنی المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی، وہ ان کو کلمہ تم منہ کہا گیا، اللہ کی طرف سے کلمہ، اسی لیے انہیں کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیگر آیات بھی ہیں قرآن پاک کی جن میں ان کو روحنا، روحنا، روح القدس، روح منہ، اس طرح کے یعنی الفاظ سے بھی ذکر کیا گیا۔ اب روح والا موضوع ہم بعد میں چھیڑیں گے، ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر سورہ آل عمران کی آیت 55 کو سمجھنا ہے تو بات 45 سے شروع کرنا لازم ہے۔ پہلے والی بھی آیات پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم آیت نمبر 45 سے شروع کرنا لازم ہے، اور اس میں ذکر کیا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اب پھر آگے اور مزید آیت ہے۔ اب آپ کو یہ یعنی احساس ہونا چاہیے کہ یہ بشارت دی جا رہی ہے سیدہ مریم کو، اور سب سے پہلے
جو بشارت میں جو معجزہ بیان ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا، وہ ہے کلمۃ منہ، کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ وہ بشر ہیں، وہ ہم سب مانتے ہیں کہ وہ انسان ہیں، وہ آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کلمہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کلمہ تو بات کو کہتے ہیں، منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منہ سے بھی پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان سے کچھ ایسا ارشاد فرماتا ہے کہ جو فرشتہ وحی کی صورت میں لے کے آتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ایسا بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کے ساتھ براہ راست بھی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو ان کے دل پہ کوئی چیز القاء فرمانا چاہے تو اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ منہ، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کلمہ کیوں قرار دیا گیا؟ ٹھیک ہے، پھر آگے ان کا مزید ذکر ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ ان کا نام کیا ہے، اسم۔ یہ فارسی، اردو، عربی جاننے والے اسم کو جانتے ہیں۔ اسم بمعنی ناؤن، نیم ہے، یہاں پہ خاص ان کا اسم، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، خاص پہچان ان کی یہ بھی بتا دی گئی کہ ان کا نام ہی یہ ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ، اور پھر یہ بھی شامل فرما دیا گیا المسیح عیسیٰ بن مریم، یعنی کہ وہ المسیح ہوں گے، مریم کے بیٹے ہوں گے، اور ان کا مکمل نام کیا ہوگا، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم۔ تو اب افریقہ میں یا ہندوستان میں یا دنیا کے دیگر ملکوں میں جو بھی لوگ مختلف صدیوں میں پیدا ہوتے رہے، خصوصاً یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی جس نے احمدیہ موومنٹ شروع کی، تو وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اب سوچیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو آل عمران میں سے ہیں، وہ تو عمران کی پاک نسل میں سے ہیں، جبکہ یہ مرزا غلام احمد ہندوستان کی ایک پنجابی خاتون کے بیٹے ہیں، تو کیا یہ مریم کے بیٹے ہیں؟ یہ نہیں ہیں، اس پہ پہلے بھی آپ کو بات بتا دی گئی۔ پھر آپ یہ لفظوں کو دوبارہ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کو الفاظ کی اہمیت کا احساس ہو کہ یہ افضل کے الفاظ نہیں ہیں، اس حقیر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کا نام بھی ان کا معجزہ ہے، کہ وہ المسیح عیسیٰ بن مریم ہوں گے، کسی اور عورت کے بیٹے نہیں ہوں گے، خواہ افریقہ میں ہو خواہ کوئی ہندوستان میں ہو۔ پھر یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے بشارت کا ذکر کیا تو سب سے پہلا یہ فرمایا کلمہ، پھر ان کا نام بتایا، پھر اس کے آگے ان کے وجاہت والا ہونے کا ذکر کیا، المقربین ہونے کا ذکر کیا، پھر اسی طرح آگے آیت نمبر 46 میں بھی ان کا معجزہ بیان فرمایا گیا کہ وہ مہد سے کلام کریں گے، پھر کاہلن، پکی عمر میں بھی کلام کریں گے، اس پہ پچھلے پروگراموں میں باتیں ہو چکی ہیں۔ پھر آیت نمبر 47 میں سیدہ مریم نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کن فیکون کا معاملہ ہے، جو اللہ فرمائے وہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پیدا ہوئے بن باپ کے، تو یہ بھی ان کا معجزہ ہے۔ یعنی آیت نمبر 45 سے ان کے معجزات کا بیان شروع ہوتا ہے اور مسلسل چل رہا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 48 میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ بھی ان کا معجزہ ہے، یہ پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی۔ پھر آیت نمبر 49 میں مزید معجزات کا بیان ہے کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے، اس مورت میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو جاتا، یعنی وہ زندگی بخشتے پھونک مار کے۔ اسی سے دم کرنے کا ثبوت ہے کہ کلام پڑھ کے دم کیا جائے، پھونک ماری جائے تو اس سے بھی شفا ملتی ہے، حتیٰ کہ زندگی ملتی ہے۔ اب اندھے کو شفا دینا، یہ بھی ان کا معجزہ ہے، برس کی کوڑ کے مرض کی شفا دینا، یہ بھی ان کا معجزہ ہے، مردے زندہ کرنا، یہ بھی ان کا معجزہ ہے۔ پھر جو لوگ کھانا کھاتے تھے اس دور میں یا اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم نے آج کیا کھایا، تم نے کل کیا کھایا تھا، تمہارے گھروں میں کیا پڑا ہوا ہے، ان کے کھانے کے متعلق بھی سارا علم ان کے پاس تھا، یہ بھی ان کا معجزہ ہے۔ پھر آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ
کچھ ایسی چیزیں جو سابقہ دور میں بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھیں، جیسے کہ اونٹ کا گوشت یا مچھلی کا گوشت یا چند کچھ پرندے تھے جو منع کر دیے گئے تھے، تو 50ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا وہ بشارت میں معجزے کا بیان ہے کہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ان چیزوں کو پھر سے حلال فرما دیں گے۔ تو یہ آیت 45 سے معجزات کا بیان شروع ہوتا ہے اور آیت 50 تک معجزات ہی کا بیان ہے۔ اب ہر ایک معجزے پہ بات کریں تو اچھا خاصا طویل وقت چاہیے، لیکن ابھی ہم اس کو خلاصے کی صورت میں بیان کر رہے ہیں کہ آیت 55 کو سمجھنے کے لیے آیت 45 سے بات شروع کرنا لازم ہے، کیونکہ تسلسل پھر آگے 55 تک جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ 45 نمبر آیت میں سب سے پہلا معجزہ ان کا کیا بیان کیا گیا؟ کلمہ۔ حالانکہ وہ تو ایک انسان ہے، بشر ہیں، تو ایک بشر کو کلمہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ اس پہ سمجھیں، اتنے سارے معجزات کا بیان اور سب سے پہلے معجزہ بیان کیا گیا کلمہ ہونے کا۔ کلمۃ منہ کیوں کہا گیا؟ آج بھی ہم سب مسلمان 1443 ہجری میں یہ مانتے ہیں اور 2021 عیسوی میں بھی یہ مانتے ہیں کہ بد نظری ہو جائے، کسی کو بری نظر لگ جائے، جادو ٹونا اسیب کا اثر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہم کلام پاک میں سے کچھ کلام پڑھتے ہیں، جیسے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیات پڑھ لیتے ہیں، سورہ قلم کی کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں، خصوصاً کل شریف پڑھ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری 3 کل شریف ہیں، کل هو اللہ احد، پھر کل اعوذ برب الفلق، پھر کل اعوذ برب الناس، تو یہ کلام ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے بری نظر کا بھی اثر ٹوٹ جاتا ہے، جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کلمہ اور کلام کا اثر جادو کے حوالے سے بھی بڑا خاص ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت ان کا واسطہ پڑا بیماریوں کے حوالے سے، بیماروں کو انہوں نے شفا دی، کھانے کا معجزہ، پانی کا معجزہ، ٹھیک ہے۔ پھر سب سے جو آخری ان کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، وہ تھی سود خوروں کے ساتھ، وہ جو فوریکس منی ایکسچینج کا کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے خلاف جب سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے آواز اٹھائی تو ان کافروں نے حکومتی عہدے استعمال کرتے ہوئے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کی، جس میں وہ کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ کی کیفیت کو 600 سال تک برقرار رکھا، اور 600 سال بعد اللہ نے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ کی آیتوں سے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو بات یہ ہے کہ جب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آج سے 2000 سال پہلے رہے تو ان کی زندگی کے بہت سے معجزات ہیں جو ہوئے، لیکن اب ایک خاص معجزہ ہے جو اب وقوع پذیر ہوگا، اور وہ کلمۃ منہ کے حوالے سے ہوگا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور دجال اور یاجوج اور ماجوج یہ حزب الشیطان ہیں، یہ شیاطین میں سے ہیں، اور شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری صورت میں یہ خلاصہ موجود ہے سورۃ الناس میں۔ تو اب یہ جو دجال ہے اس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، تو یہ حزب الشیطان اپنے اس آخری مرحلے میں جب ان کو عروج ملے گا، یجوج مجوج اور دجال کو ان کو عروج ملے گا، تو یہ جادو کے بہت زیادہ اہم معاملات دنیا کو دکھائیں گے، حتیٰ کہ مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیں گے۔ اور اس وقت جب کوئی دنیاوی طاقت، تلوار، بندوق، میزائل، کیا بابر میزائل، کیا غوری میزائل، کوئی ان کو ختم کرنے کے لائق نہیں ہوگا جب، اور حکمران بھی عوام کو سچی بات بتانے پر تیار نہیں ہوں گے، دجل و فریب میں مبتلا ہو جائیں گے، یاجوج و ماجوج کے ساتھی بن جائیں گے، اور جب یہ اپنی دنیاوی طاقت میں بھرپور قوت والے ہوں گے، یاجوج اور ماجوج اور دجال، تو اس وقت اس دجالی گروہ کا خاتمہ کرنے کے لیے جس کلام کی اور جس کلمے کی ضرورت پڑے گی، وہ کلام، بے شک یہ قرآن پاک شاندار ہے،
بے شک اس کے بہت زیادہ حکمتیں ہیں، بہت زیادہ اثرات ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ کروڑوں مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے اس کتاب کے ہوتے ہوئے، اس کلام کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ کیا افغانستان میں ہوا، کیا شام میں ہوا، کیا عراق میں ہوا، کیا پاکستان میں ہوا، کیا برما میں ہوا، کیا اس وقت چائنا میں ہو رہا ہے، یعنی دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں جہاں جہاں بھی ظلم کی داستانیں ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی کئی جگہ پہ قتل کیا گیا، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں عیسائیوں کو بھی قتل کیا گیا۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ یجوج ماجوج اس قدر طاقتور ہیں کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی اور دنیا بھر کے مسلمان ملکوں کے پاس اسلحہ ہوتے ہوئے بھی ان کا زور اس وقت کوئی نہیں توڑ پا رہا۔ اس کا مطلب اس کتاب کی یعنی حقیقت کم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کسی انسان کو، اگر کسی ذات کو، اگر کسی بشر کو کلمۃ منہ کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی وہ خاص کلمہ ہوں گے جو اس وقت دجال کو قتل کریں گے، کیونکہ دجال جادو کا کھیل ہے۔ دجال اور یاجوج ماجوج یہ شیاطین میں سے ہیں، یہ حزب الشیاطین ہیں، ان کا جادو کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اس جادو کا توڑ کون ہوگا؟ کلمۃ منہ۔ اسی لیے وہ جو کلمۃ منہ فرمایا گیا حضرت عیسیٰ کو، بے شک وہ معجزات میں سب سے پہلے بیان ہوا، لیکن حقیقتاً وہ ان کے نزول کے بعد اس کا حقیقی اظہار قرب قیامت میں ہوگا، فتنہ دجال کے زمانے میں، یعنی ذکر سب سے پہلے معجزات میں سے اور حقیقی وقوع پذیر ہونا سب سے آخر میں ہوگا، لہٰذا ترتیب بدل سکتی ہے۔ جس کلمۃ منہ کا ذکر سب سے پہلے ہے اس کا حقیقی اظہار سب سے بعد میں ہوگا۔ تو اب اس پیرائے میں آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 پہ غور کریں، انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک، اور پھر فوق الذین۔ اسی ترتیب سے آپ سوچیں کہ انی متوفیکا، وہ کیفیت حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پہ سب سے آخر میں طاری ہوگی، بے شک آیت میں ذکر پہلے ہے۔ تو اسی طرح آیت نمبر 45 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں جو کلمۃ منہ فرمایا گیا وہ سب سے پہلا معجزہ بیان کیا گیا، لیکن حقیقی وقوع پذیر وہ سب سے آخر میں ہوگا، اسی لیے انی متوفی کا بھی بعد میں وقوع پذیر ہوگا۔ تو یہ تھی وہ وضاحت کہ کلمۃ منہ فرمایا جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دوبارہ نازل ہوں گے اور جادو کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کو، دجالی فتنے کو ختم کریں گے۔ ان کو کلمۃ منہ فرمایا جانا ان کے نزول کا بھی ثبوت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔